بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں تاثیر کا جو مزہ ہے آج میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام جب کوئی بندہ کرتا ہے تو دوستو اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اپنے لوٹ کر آتے ہیں اور پرائے دعوت و تبلیغ کے کام سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا اثر ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہوتا ہے، جہاں پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت چلے گی، وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تعلق جڑے گا۔ اپنے گئے ہوئے بھی واپس اسلام میں آئیں گے، پرائے کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ دوستو دیکھیں، اگر یہیں رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، یہاں سے نہیں جانا اور اپنے سکون کو، ایمان کو باقی رکھنا ہے تو تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا۔ تبلیغ وہ محنت ہے، تبلیغ وہ کام ہے کہ جس سے ایمان بنتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے اور اوروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے 1,24,000 انبیاء کی محنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی نے برے ماحول میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور آواز لگائی تو قومیں لوٹ کر رب کی طرف آئیں اور قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ باطل ٹوٹا، کفر ٹوٹا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت عالم کا جو محنت تھی وہ ساری انسانیت کی محنت ہے، سارے جہانوں پر محنت ہے۔ اگر آپ یہاں رہتے ہوئے اس کام کو اپنی محنت سمجھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ امتی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم سب نے یہ بولا ہے، اپنے عقیدے میں شامل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو کوئی نبی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب قیامت تک جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ باطل ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ لیکن انسانوں کو اسلام کی بات پہنچانے کا اور سمجھانے کا جو انتظام ہے، اب وہ کس کے سپرد کیا جائے گا؟ دیکھیں، دو باتیں تھیں، یا تو یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کفر باقی نہیں رہے گا، لیکن کفر تو آج بہت زیادہ ہے، یا یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اپنی اولادوں کو کہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں جا رہی ہیں، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، عربوں کی نسلیں مرتد ہوں گی۔ ہم تو اجمی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں لاکھوں نسلیں عیسائی ہو گئی ہیں۔ کتنی افغان فیملیاں، کتنی عرب فیملیاں، ان کے بچوں کو پتہ نہیں کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، عرب نسل ہے لیکن اسلام چھوڑ چکی ہے، تو مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ بڑی خستہ حالت میں ہیں، بڑی کچی حالت میں۔ یہ مسلمان اسلام پر باقی رہیں، جو بھول گئے وہ واپس آ جائیں، جو نہیں ہیں وہ اسلام پہ آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو کہ تم میرا پیغام پہنچانے کے لیے گھروں سے نکالے گئے ہو۔ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو اچھے کام کو حکم کرنے کے لیے، بری باتوں سے روکنے کے لیے، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جب تک ہم یہ کام کرتے رہیں گے، ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے ہمیں عزت بخشتا رہے گا، اور ہم دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔